وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قرۃ عیون الصلحاء گلے گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ سہیل احمد صاحب زیدہ مشتبہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں چند آیات پر مشتمل صورتوں میں ایک صورت ہے سورہ اخلاص. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے حبک ایہا ادخلک الجنۃ. سورہ اخلاص کی محبت انسان کو جنت میں لے جائے. اگر ایک سورت سے محبت کی یہ شان ہے تو پورے قرآن سے محبت کی شان کیا ہوگا، اس پر کیا اجر مرتب ہوگا اور کیا قرب ملے گا. قرآن پاک کی محبت ہی آپ کو یہاں لے کے آئی ہے. قرآن پاک کا پیغام سننے کے لیے ہی آپ نے قدم اٹھائے ہیں، اور حدیث پاک ہے کہ جو قدم قرآن سیکھنے کے لیے اٹھائے گئے ان پر اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دیا. رات کے اندھیرے میں راستے پر چراغ جلانا بڑی نیکی ہے تاکہ مسافر کو راستہ نظر آئے اور ٹھوکر نہ کھائے. یہ محفل مسافران جنت کے راستے میں چراغاں ہے. میں عاشق رسول جناب محترم رضوان قریشی صاحب، ان کے تمام رفقا، اس مسجد کے نمازی اہل علاقہ اور تمام احباب جو اس طرح سے قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ درس قرآن پاک کی یہ محفل آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہی ہے. اللہ تعالی منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے. آج 20 جمادی الثانی ہے، 20ویں رات شروع ہو چکی ہے. جمادی الثانی تو اس میں ذکر بھی ثانی اثنین کا، جنہیں قرآن نے ثانی اثنین کا تاج پہنایا ہے ان کا وصال جمادی الثانی میں ہوا ہے. درس قرآن کی محفل ہو تو اس ہستی کا یوم وصال آئے جس ہستی نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر پاک نہ کرے. قیامت تک لوگ قرآن پڑھ کے فیض حاصل کرتے رہیں گے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا شرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا. میرے آقا کریم نے فرمایا جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا. ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا،
قیامت کے دن میرا خدا دیکھتا ہے۔ ان کا ہماری گردنوں پر احسان ہے یا نہیں؟ جن کے احسان کو حضور بیان کرے، امت پر ان کا اس وقت بھی احسان ہے۔ ہم احسان فراموش نہیں ہے۔ جنہوں نے ہمارے آقا کریم سے وفا کی ہے، ہم بھی ان سے وفا کرتے ہیں۔ چند گھڑیاں بارگاہ صدیقیت میں آج ہم ارمغان عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ درس قرآن کی اس محفل کو قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا اور مغفرت کا باعث بنائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں، بلکہ صدیق اکبر ہمارا عقیدہ ہے۔ تاریخی شخصیت وہ ہوتی ہے جو تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے، آپ اس کو مانے نہ مانے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر نہ مانے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہمارے لیے ایک تاریخی شخصیت ہے یا ہمارا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے۔ افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط، رستم، سہراب، یہ جو لوگ ہیں یہ تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ آپ ان کو مانے نہ مانے، قیامت کے دن کوئی نقصان نہیں اگر آپ ان کو نہ مانے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسری بار عرض کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں زبان کھولنی ہو تو لائٹلی نہ لینا کہ تاریخی شخصیت ہے تو تاریخ کی کتابوں سے ہی گفتگو کر لیں، نہیں، صدیق اکبر قرآنی شخصیت، صدیق اکبر ہمارا عقیدہ ہے۔ میں اس ہستی کی کیا شان بیان کر سکتا ہوں جن کی شان خود خدا نے قرآن میں بیان فرمائی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو صدق کو لے کے آئے اور وہ جس نے صدق کو مانا، اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ اہل سنت کی تفسیروں میں تو یہ قول موجود ہے ہی۔ میں آپ کو شیعہ مسلک کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مجمع البیان میں شیعہ مفسر نے لکھا ہے، حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، والذی جاء بالصدق، اس سے مراد رسول اللہ ہیں، وصدق بہ، اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا دین لے کے آیا ہوں، سب سے پہلے صدیق اکبر نے تصدیق کی۔ مجمع البیان شیعوں کی تفسیریں اٹھا حضور حیدر کرار کا یہ فرمان ہے، یہ تفسیری قول حضور حیدر کرار کا ہے، والذی جاء بالصدق، اس سے حضور مراد ہے جو صدق لے کے آئے، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ وہ کون ہے؟ فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب زیدہ مجدود تشریف لائے، میں نے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بھی علماء جو تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت اور رحمت بنائے۔ تقدیم زمانی میں سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ سب سے پہلے ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کلمہ پڑھا۔ بعض نے کہا سب سے پہلے حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کلمہ پڑھا۔ تقدیم زمانی میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف کس کو حاصل ہوا، لیکن اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ معاشرے میں کھڑے ہو کر مکے کی پریا کے سامنے
سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو صدیق اکبر نے۔ ابھی تک کسی نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، ایمان کے اظہار میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے مکے کے کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول۔ ابھی تک معاشرے میں ایک مسلمان بھی نہیں تھا، ابھی تک معاشرے میں ایک مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے مکے میں کھڑے ہو کر مشرکین کے سامنے حضور کی نبوت کا بھی اعلان کیا ہے اور اپنے کلمہ پڑھنے کا بھی اعلان۔ اب لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے تو اسلام قبول کرنے کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ جی کیا ہو کلمہ پڑھو، یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کوفے کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے واعظ فرما رہے ہیں اور اس مومن کا ذکر کیا جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا تھا۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ مومن، اس میں اس مومن کا ذکر ہے۔ وہ مشیر تو فرعون کے دربار میں تھا، کلمہ اس نے حضرت موسیٰ کا پڑھ لیا، لیکن ایک عرصے تک اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، اور جب اس کا ایمان ظاہر ہوا تو اس پر قائم رہا۔ اس کا ذکر سورہ مومن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا تھا وہ مومن بڑی شان رکھتا ہے، اور اس کی ساری زندگی صدیق اکبر کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔